بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانی میڈیا کے پاک فضائیہ کے شاہینوں کے چینی ساختہ 5ویں نسل کے F-31 گرے فالکن لڑاکا طیارے اڑانے تربیت حاصل کرنے کے انکشاف نے پاک فضائیہ کے خلاف جاری مذموم بھارتی پراپیگنڈا مہم کی ہوا نکال دی ہے۔ ٹی وی اینکر، سابق افسران، اخبارات اور ویب سائٹس بھارتی حکومت پر چڑھ دوڑے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ خوب جانتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور پراپیگنڈا کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ سچ لگنے لگے۔ پچھلے 2 ہفتوں کے دوران بھارتی میڈیا بڑے شاد و مد کے ساتھ مستقبل میں پاک فضائیہ کے لڑنے کی صلاحیت ختم ہو جانے، F-16 سمیت مختلف لڑاکا طیاروں کے نصف درجن سے زائد اسکواڈرن کے گراؤنڈ یا فیز آؤٹ ہو جانے کی پراپیگنڈا مہم چلانے میں مصروف تھا۔ بھارتی فضائیہ کے پاس منظور شدہ 42 اسکواڈرن کی جگہ طیاروں کے صرف 27 اسکواڈرن موجود ہیں، جن میں سے معراج 2000، میگ 21 اور میگ 29 ان طیاروں میں شامل ہیں جن کے درجن بھر اسکواڈرن اگلے سال سے شروع ہو کر 7 سالوں میں فیز آؤٹ ہو جائیں گے۔ عددی اعتبار سے بھارتی فضائیہ کو پاک فضائیہ کی شاہینہ پر برتری حاصل ہے۔ بھارتی فضائیہ دنیا کی چوتھی بڑی فضائیہ ہے، جس کے پاس طیاروں کے 27 اسکواڈرن میں 900 کے قریب طیارے ہیں، جبکہ پاک فضائیہ کا نمبر 7واں ہے اور اس کے 22 اسکواڈرن میں طیاروں کی تعداد 600 کے قریب ہے، جن میں 200 امدادی طیارے شامل ہیں۔ تاہم تربیت، مہارت اور میدان جنگ میں جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے میں شاہینوں کا کوئی ثانی نہیں، اور اس کا تازہ عملی مظاہرہ 27 فروری 2019 کو بھارت اپنی نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کے جواب میں بھگت چکا ہے۔ پاک چین دفاعی تعاون سے خائف بھارتی پروپیگنڈا مشینی نے دعویٰ کیا ہے کہ چین پاکستان کو مغربی ملکوں کے یورو فائٹر جیسے جدید طیاروں کی معلومات لینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ چین پہلے ہی اپنا 5ویں نسل کا لڑاکا طیارہ F-31 بنا چکا ہے، جو امریکہ کے F-35 کا ہم پلہ ہے اور اب چینی فضائیہ کے زیر استعمال ہے، جبکہ چین نے 6ٹھی نسل کے طیارے کی تیاری میں بھی نمایاں پیش رفت کر لی ہے۔ اپنے مقامی طور پر تیار کیے جا رہے LCAMK-1 طیارے کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھارتی فضائیہ کو فراہمی اور بیرونی فروخت میں ناکامی کے بعد بھارتی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کی وسط ایشیا اور افریقہ کے دوست ملکوں کو فروخت کے معاہدوں کے بعد بھارت نے یہ شور مچا رکھا ہے کہ JF-17 تھنڈر ایک ناکام طیارہ ہے جو خامیوں سے پر ہے۔ حالانکہ 2007 میں منظر عام پر آنے والا JF-17 تھنڈر طیارہ مسلسل ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، اور اس وقت اس کے بلاک 3 طیاروں کے بارے میں وثوق سے کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھی نسل کے جدید 3 طیارے ہیں۔ بھارتی میڈیا یہ پراپیگنڈا بھی کر رہا ہے کہ پاک فضائیہ کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے، چنانچہ اس کے پاس F-16 طیاروں کو اڑانے کے قابل بنائے رکھنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں۔ ساتھ یہ ہے کہ ابھی 2 سال پہلے ہی امریکہ نے $420 ملین کے فوجی معاہدے کے ذریعے ان F-16 طیاروں کی آنے والے 20 برسوں کے لیے اپ گریڈیشن کی ہے۔ اس وقت پاک فضائیہ کے پاس 4 فعال اسکواڈرن میں 66 F-16A اور B، جبکہ 19 جدید ترین F-16C اور D طیارے موجود ہیں۔ بھارتی عوام کو الو بنانے کے لیے یہ پراپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کو جدید F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شامل کرنے اور 5ویں نسل کے یہ جدید طیارے نہ صرف فراہم کرنے بلکہ ان کے مقامی طور پر بھارت میں تیاری کی پیشکش کی ہے۔ اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے جنرل بپن راوت کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھارت کو کبھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ بھارت دفاعی شعبے میں روس کا تصویراتی شراکت دار ہے۔ S-400 میزائل سسٹم کی موجودگی، سخوئی اور میگ طیاروں کی ہندوستان ایویانکس میں تیاری کے ساتھ ہم اپنے روس سے دفاعی تعلقات سے مطمئن ہیں۔ خواتین و حضرات، بھارتی میڈیا کی نئی تکلیف کا تعلق پاکستان ایئر فورس کے پائلٹ کی چین میں چینی F-31 گرے فالکن لڑاکا طیارے اڑانے کی تربیت شروع کرنے کی پاکستانی میڈیا کی خبر سے ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اور بھارتی فضائیہ کے سابق سینئر افسران اپنی حکومت پر چڑھ دوڑے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر مارشل AP سنگھ ایک اینکر سے کہہ رہے تھے، ایئر فورس کئی برسوں سے حکومت کو نئے جہازوں کی خریداری کے لیے سفارشات بھیج رہی تھی، مگر وزارت دفاع میں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور اب یہ گھبراہٹ میں پینک بائنگ کرتے ہوئے غلط جہاز خریدیں گے۔ اسی طرح بھارتی فضائیہ کے ایک اور سابق وائس چیف ایئر مارشل انیل کھوسلا نے بھارتی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انکشاف کیا کہ وزارت دفاع نے 22,000 کروڑ بھارتی روپے کے ایک منصوبے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت روس اور دیگر دوست ملکوں کے تعاون سے بھارت میں تیار کردہ
روسی سخوئی 30 طیاروں کو اپ گریڈ کر کے 5ویں نسل کے طیاروں میں تبدیل کیا جائے گا، مگر اس منصوبے کو پیداوار تک پہنچنے میں کم از کم 15 سال لگیں گے۔ ادھر پاکستان اپنے پرانے طیاروں کو تیزی کے ساتھ نئے JF-17 تھنڈر اور چینی ساختہ J-10 طیاروں سے بدل رہا ہے، اور اب پاک فضائیہ کے پائلٹوں کی جدید ترین چینی F-31 طیاروں کی تربیت لینے کی خبر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ بھارتی فضائیہ کے پاس PAF کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف چند اسکواڈرن طیارے ہی موجود ہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک نیوز، لاہور۔